محمد آل محمد صلوات آپ پر درود اور سلام اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا غرق نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد پہ بلند تر صلوات۔ امام زمانہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ احصال ثواب کی یہ مجلس اعزا ہے اور مرحوم و مغفور محمد حسین صاحب کے احصال ثواب کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ بقیہ تمام جملہ مومنین و مومنات جو کہ دنیا سے جا چکے ان کے لیے ہے، جن میں والدہ محترمہ مرحومہ منظور حسین، مرحوم اللہ دیتا، مرحوم محمد اسماعیل اور مرحوم ظہیر عباس، اور تمام شہدائے اسلام، خصوصاً امام راحل امام خمینی کے لیے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. درود پڑھیے محمد و آل محمد. مومنین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نام آپ کے سامنے یہ مومنین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نام پڑھے گئے ہیں یہ کس لیے پڑھے گئے ہیں. ایک تو مقصد یہ ہے کہ مرحومین کو ثواب پہنچے، ایک اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور خود اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ہمارے ہی درمیان تھے اور ہمارے ہی طرح اسی دنیا میں رہتے تھے، لیکن زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. بس یہی بات سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، اور ہدف زندگی کیا اور راہ بندگی کیا ہے. مومنین کرام، پروردگار دو عالم نے ہمیں جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا کہ ان کی خواہش اور ان کی مرضی. پروردگار دو عالم نے ہمیں اختیار دیا اور اس کے ساتھ راہ بندگی بھی بتایا، تاکہ اس طرح سے کہ پروردگار دو عالم دیکھے کہ کون شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون نافرمان بندہ بنتا ہے. خالق کائنات اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان المبارک وہ ہے جس میں پروردگار دو عالم نے قرآن کو اتارا ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے جو پروردگار دو عالم نے اتارا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. مومنین کرام، اگر ہم دیکھیں تو پروردگار دو عالم نے جو قرآن مجید اتارا وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور یہ جو دین ہے نا للناس ہے. قرآن مجید پڑھیے گا کس کے لیے ہے؟ فرمائیے گا کہ ھدی للناس، بولیے گا للناس. لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، للناس لوگوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بنا دیا ہے علماء کے لیے کہ وہی اس کو پڑھیں، وہی اس کو سمجھیں، وہی اس پہ غور کریں اور وہی جو ہے نا اپنے کام کریں. عوام نے اس کو نہیں لیا. اب یہ ہے کہ جو عوام اس کو نہیں لے رہی وہ سبب کیا ہے؟ جب اترا ہی ھدی للناس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناس پہ کیا پرابلم پیش آ گئی. مومنین کرام، بات یہ ہے کہ پروردگار دو عالم جس وقت قرآن مجید میں گفتگو کرتا ہے تو آپ دیکھیے جو اس کا مخاطب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو ناس ہے. اور جس وقت پتہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. ناس، قل اعوذ برب الناس، تمہارا رب کون ہے؟ کس کا رب ہے؟ ناس کا. الہ کس کا ہے؟ بولو ناس کا. اور مالک کس کا ہے؟ ناس کا. تو قرآن مجید ناس کے لیے مخاطب ہوا تو ناس کے ساتھ، تو اتارا کس نے؟ رب ناس نے، ناس کے رب نے اتارا. تو مومنین کرام، جیسے امیر المومنین کی شان میں ایک بڑا ہی مشہور و معروف شعر امام شافعی کا ہے کہ علی قسیم النار والجنہ. وہ فرماتے ہی ہے کہ علی امیر المومنین کون ہے؟ تو وہ فرماتے علی امام الناس، امام الانس والجنہ. امام الانس ہیں، امام الناس ہیں. فرماتے ہیں قسیم النار والجنہ، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں وہ امام الانس سے،
انسانوں کے امام ہیں. تو امیر المومنین انسانوں کے امام ہیں. خدا رب ہے تو انسانوں کا، یہ کتاب اتری ہے تو انسانوں کے لیے. لیکن مومنین جو وجہ یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے جب ہمارے لیے اتری ہے تو پھر ہم اسے کیوں نہیں لیتے؟ جب اتری ہمارے لیے ہے تو رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے خدا کے دین کے مقابلے میں اور خداوند متعال کے قرآن کے مقابلے میں اور حق کے مقابلے میں، وہ پہلی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انسانوں کی خواہش یا دین کی وہ تفسیر جو اپنی خواہش کے مطابق ہو. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ آج 5 فروری ہے اور کشمیر ڈے کے طور پہ ہمارے ملک کے عزیز میں منایا جاتا ہے، اور اتنے عرصے سے یہ لوگ، یہ ناس ظلم و ستم کا شکار ہے، لیکن آج ابھی تک جو ہے وہ ان کو نجات نہیں مل سکی. تو سبب کیا ہے؟ مومنین کرام، ان کے مظلوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو بھی شک نہیں ہے. تو پرابلم کیا پیش آتی ہے؟ پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ جس کو یہ اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں وہ رہبر نہیں ہوتا. یعنی جس کی طرف یہ آس پھیلاتے ہیں اور جس سے یہ امید رکھتے ہیں وہ رہبر نہیں ہے، بلکہ در حقیقت میں وہ رہبر کی شکل میں نظر آتا ہے. تو جب تک انسانیت اپنے صحیح رہبر کو نہیں پہچانے گی تو اس وقت تک اس کو نجات نہیں مل سکتی. اور جب تک ہم اپنی خواہشات سے ٹکرائیں گے نہیں، مقابلے پہ نہیں آ جائیں گے، تب تک قرآن مجید سمجھ بولو نہیں آئے گا. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ جب تک رکاوٹ میں رہیں گی اس وقت تک بات بنے گی نہیں ہے. ایک آیت مجیدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے گا سورہ رعد کی آیت مجیدہ ہے، اور یہ آیت مجیدہ حق اور باطل میں فرق کو ہمیں بتاتی ہے. انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا. فصالت اودیۃ بقدرها، پانی چلا اور چلنے کے بعد وہ سیل میں بدل گیا. تو آپ دیکھیے کیا وجہ ہے کہ پانی چلتا تو سب کے لیے تھا، لیکن رکاوٹ راستے میں بہت سی آ گئی. رکاوٹوں کی وجہ سے یہ ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکا. تو رکاوٹیں سبب بنتی ہیں کہ پانی کہیں اور نہ چلا جائے. تو اسی طرح سے حق کے راستے میں بھی ایک رکاوٹ ہے جو آڑے آ جاتی ہے کہ ہم دین کو نہ سمجھیں، جو آڑے آ جاتی ہے کہ ہم نماز کو توجہ سے نہ پڑھیں، جو رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ موت کو سامنے دیکھیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر غور نہیں کریں. یہ خواتین میں شور ہو رہا ہے اور میری بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش یہ ہے کہ اس شور کو نہ کریں. جنہوں نے بچوں کے ساتھ ہیں وہ کمرہ ساتھ موجود ہے، وہ بچوں کو لے کے اس کمرے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے گفتگو کرنی ہے ان کے لیے بھی ایک جگہ موجود ہے، وہ وہاں پہ تشریف لے جائیں. یہاں پہ صرف وہی بیٹیاں رہیں جنہوں نے مجلس کو سننا ہے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. مومنین کرام، ہم جن چیزوں سے شناخت کرتے ہیں حق کی، وہ وسیلہ شناخت نہیں ہوتا جس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، اور یہ آنکھ اس کو نیلا دیکھتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم دور چلے جائیں آپ کو یہ نیلی چھتری نظر نہیں آئے گی جو ہمیں نیلا چھتری نظر آ رہی ہے. حتیٰ آپ 1 کلومیٹر چلے جائیں آپ کو کہیں یہ چھتری نظر نہیں آئے گی. کلومیٹر تو کم ہے، آپ 100 کلومیٹر چلے جائیں تب بھی یہ چھتری بولو نظر نہیں آئے گی. اور 1000 کلومیٹر کو چلا جائے تب بھی نظر نہیں، اور 1,00,000 کلومیٹر چلا جائے تب بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن ہمیں آتی ہے، ہمیں آتی ہے. یہ در حقیقت میں ہم نے اس کے متعلق جو تصویر اپنے ذہن میں بنائی ہے اس وسیلے سے نہیں جس کے ذریعے دیکھنا تھا. ہم نے اس کو اس آنکھ سے دیکھا لیکن اس آنکھ سے اس کو دیکھنا نہیں تھا. بالکل. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن چیزوں سے ہم جو تصور کرتے ہیں
ہمارے پاس وسائل شناخت ہیں، ان سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس موت و حیات کی تفسیر ان ذرائع سے کریں، اس وسیلے سے کریں جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو موت کا معنی اور ہو جائے اور حیات کا معنی اور ہو جائے۔ لیکن ہم اس کے ذریعے نہیں کرتے، ہم ان سے سنتے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں موت کیا ہے اور حیات کیا ہے۔ اور یہ بعض اوقات اگر آپ دیکھیں، یہ ہماری آنکھ غلطی کرتی ہے، جب آپ دور بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو آسمان اور زمین پہ جب نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ دونوں ملتے ہوئے نگاہی دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں مل رہے ہیں، حالانکہ اگر آپ دور چلے جائیں اور کتنی بھی دور چلے جائیں کہیں بھی ملیں گے نہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ریل کی پٹری کے دونوں جو کنارے ہیں ان کے درمیان میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو آگے جا کے آپ کو یہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا حکیم امت کیا خوب فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر دکھائے، جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر دکھائے۔ یہ ستارے جو ہے نا وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آتے ہیں لیکن نقطے نہیں ہیں۔ جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر دکھائے، یہی اگر کیفیت ہے تیری تو پھر کیسے اعتبار ہوگا؟ پھر اس طرح سے تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وسائل جن کے ذریعے ہم نے زمین اور آسمان کی شناخت حاصل کی ہے، ان کے ذریعے ہم نے شناخت حاصل نہیں کرنی تھی، اس کی وجہ سے ہم پڑ گئے غلطی میں۔ تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے موت کی تفسیر ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہم ویسے نہیں سمجھتے۔ ہم نے اس کو سیکھا ہے دوسروں کے ذریعے سے۔ جیسے کیا خوب کوئی کہہ رہا تھا کہ پہلے لوگ پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش ہوتی تھی، اب ان کی برتھ ہوتی ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ ہمارے ہاں موت کا ترجمہ انتقال کیا جاتا تھا، اب جو ہے وہ ایکسپائر کیا جاتا ہے۔ جی بندہ ایکسپائر ہو گیا، ایکسپائر ہو جائے تو سمپل اس کو گاربیج میں ڈال دو۔ کوئی چیز جب ایکسپائر ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے موت کا ترجمہ کہ وہ انسان ایکسپائر ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ منتقل ہو گیا ہے، یہاں سے ایک اور جہاں میں چلا گیا ہے۔ جب ہم یہ معنی کریں گے تو یہ تفسیر جب ہمارے ذہنوں میں آئے گی تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا، جب وہاں پہ چلا گیا ہے تو پھر کیسے گزر بسر ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ جو گزر بسر ہے ہمیں تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں اور پھر لے کے آتے ہیں اور پھر کماتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ایسا نہیں ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اگر تم نے آخرت میں کچھ کاٹنا ہے، کچھ لینا ہے تو دنیا میں بیج ڈالنا پڑے گا۔ تو جو دنیا میں بیج ڈالو گے وہ آخرت میں ملے گا۔ اور وہ انسان تو بڑا ہی نادان ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بڑا ہی نادان ہے جس نے کچھ بویا نہیں اور انتظار میں ہے کہ کاٹے گا۔ ایک جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم وسیلہ شناخت ہمارے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ ایک مزار کے اوپر اعلان کر دیا گیا کہ جناب وہاں پہ حلیم بٹ رہی ہے۔ تو جس بندے نے اعلان کیا کہ حلیم بٹ رہی ہے، اس نے دیکھا کہ پہلے تو چند ایک لوگ وہاں پہ دوڑے، پھر تعداد ان کی دسیوں میں بدل گئی، پھر سینکڑوں میں ہوئی، پھر سب مزار ہی فل ہو گیا۔ تو بڑا حیران ہوا یہ کہ یار یہاں پہ تو حلیم بٹنا شروع ہو گئی ہے اور میں ایسے ہی کھڑا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے پیالہ پکڑا اور یہ بھی اسی مزار میں چلا گیا کہ یہاں پہ حلیم بٹ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے بعض اوقات اس طرح کے مفاہیم کہ ہم نے ایکسپائر ہونا ہے اور ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے ختم ہو جانا ہے، بس یہ تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اینڈ میں ہی ہوتا ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ بھئی یہ موت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے، ختم نہیں، بلکہ ہماری پیدائش کا پہلا دن ہے موت، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ اگر اس کی اختتام ہے تو ایک نئی زندگی کی ابتدا کا نام موت ہے۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں ایسا تصور نہیں ہوگا تو پھر پوری کوششیں ہماری اسی دنیا کے لیے ہوں گی کہ اس دنیا میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے اور محنتیں کوششیں سب اسی دنیا میں کرنی ہے، اور جب یہ کوششیں ہم کریں گے تو آخرت سے ہم غافل رہ جائیں گے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔
اب یہ پانی کا نزول ہمیں دین فہمی کا پتہ بتاتا ہے، پوری دین کی تفسیر ہمارے لیے کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے لیے پانی آسمان سے نازل ہوا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے سمجھ بولو نہیں آتی، کیونکہ میں کالج میں نے دیکھا نہیں، آسمان سے پانی نازل ہوا، اس سے مطلب کیا ہے؟ بھائیو اندھے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوا پانی کیا مطلب ہے. موت و حیات کی تفسیر خدا اس طرح سے کرتا ہے، دین کی تفسیر ایسے کرتا ہے. فرمایا انزل من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو فصالت اودیۃ بقدرہا، یہ پانی چل پڑا، اور چلنے کے بعد جب یہ چلا ندی نالوں میں پانی چلا گیا، اور وہاں سے فاحتمل السیل زبدا رابعا، یہ پانی چلا اور چلنے کے بعد ایک جھاگ پیدا ہو گئی، اور جھاگ پانی کے اوپر آ کے ابھر گئی. وَمِمَّا يُوقِدُ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی بات واضح نہیں ہوئی تو ہم ایک اور مثال دے دیتے. جیسے سونا چاندی پیتل کو آپ جب پگھلاتے ہیں تو فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، جب آگ میں ان کو جلایا جاتا ہے تو اس میں بھی جھاگ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن لوگوں یہ بتاؤ کہ ابتغاء حلیۃ زبد مثلہ، کہ یہ جو ٹول بناتے ہو، یہ جو اوزار بناتے ہو، کس سے بناتے ہو؟ اس جھاگ سے بھی کوئی اوزار بنتا ہے؟ اس جھاگ سے بھی دیکھو، یہ ایسا نہیں ہے کہ سوال صرف کوئی کہ ڈاکٹر ہی مجھے جواب دے سکتا ہے اس کا، تو نہ ہم سب نے جواب دینا ہے، کیونکہ یہ ناس کے لیے ہم سب نے اسے جواب دینا ہے. خداوند متعال فرماتا ہے بندے اس کو یہ بتا کیا جھاگ سے بھی کچھ بن جاتا ہے؟ کہ یہ ٹول یہ اوزار یہ جو بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں؟ تو فرمایا ابتغاء حلیۃ زبد مثلہ، یہ جو ٹولز بنائے جاتے کس سے بنتے ہیں؟ فرمایا کذالک، بس اسی طرح سے یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ نے حق بھی سمجھا دیا ہے اور باطل بھی سمجھا دیا ہے. اب آسمان سے پانی اترا اور چلا تو جھاگ بن گئی، یہ جو پتل کو پگھلایا تو جھاگ بن گئی. تو فرمایا تمہاری پیاس کون بجھاتا ہے؟ کیا جھاگ تمہاری پیاس بجھاتی ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے جھاگ جو ہے یہ کوئی ٹول بناتا ہے؟ تو خالق پوچھتا ہے جب جھاگ یہ نہیں کرتی تو اے بندہ نہ سمجھ، تو پھر جھاگ کے پیچھے کیوں دوڑتا ہے؟ پھر جھاگ کی تلاش میں کیوں جاتا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جھاگ تھی فَيَذْهَبُ جُفَّاءً، یہ تھوڑی دیر اس کو تھوڑی دیر آپ ویٹ کیجئے گا. فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جھاگ جو ہے یہ خشک ہو جائے گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو پانی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو پیاس بجھا رہا ہے، فَيَمْكُثْ، وہ باقی رہے گا فی الارض، زمین میں. کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ نے اس طرح سے پورا دین واضح کر دیا، پورے کا پورا دین واضح ہو گیا. اور اگر ہم اس مثال سے دین کو نہ سمجھیں، اپنی موت اور حیات کو نہ سمجھیں، تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا رکاوٹیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. مومنین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ایک چیز کلیئر ہے، پرابلم اس میں نہیں ہے، پرابلم ہمارے اندر آ جاتی ہے. جیسے امام زین العابدین، درود پڑے گا ان کی ذات میں، وہ فرماتے ہیں بار الہ سبب کیا ہے جب میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں؟ اب خداوند متعال کا مقام کسی سے پوشیدہ ہے. دیکھیں ایک بندہ پرائم منسٹر کے پاس چلا جاتا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، تو اسے یہ نہیں پتہ لگتا کس کے پاس چلا گیا. تو خدا کے پاس جب آ جائے تو ہمیں تو پتہ چل جانا چاہیے. تو امام فرماتے ہیں بار الہ سبب کیا ہے جب میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں مجھے اونگ آ جاتی ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس پھر 11 سبب بتائے کہ سبب کیا ہے. وہ انشاءاللہ دعائے ابو عبد السمالی میں ان کو پڑھنا چاہیے کہ سبب کیا ہے، کیوں ہمیں اونگ آ جاتی ہے دین میں. ہر جگہ پہ ہماری توجہ رہتی ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں پڑتا، یہ ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر باہر جا کے لوگ یہی کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ خداوند متعال نے بہت سادہ طریقے سے پانی کے ساتھ دین سمجھایا ہے. بھائی وہ پانی کو اتار کے پانی کو بتا کے اللہ پانی نہیں بتانا چاہ رہا، اس پانی کے ذریعے حق اور باطل بتانا چاہ رہا ہے. فرمایا جس طرح سے پانی آسمان سے اترا
تو ایک جھاگ پیدا ہو گئی. اس طرح سے حق بھی جب خدا نے اتارا تو ایک باطل پیدا ہو گیا. تو یہ باطل کیسے پیدا ہوتا ہے, جھاگ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مومنین کرام, خداوند متعال فرماتا ہے فصالت اودیۃ بقدرہا. یہ پانی جب چلا تو ہر ایک نے لیا, ہر ایک نے لیا. ندی نالوں نے اسے اپنی گودی میں لینا شروع کیا, اور اس کے بعد پھر یہ نشیبی علاقے میں چلا گیا. جتنی نچلی جگہ تھی نا, یہ اس کے بعد جانا شروع ہوا. پہلے سمندروں نے, دریاؤں نے, نہروں نے لیا, اور ان جگہوں پہ پانی ہر جگہ نہیں گیا. پہاڑ پہ بھی اترا, لیکن پہاڑی نے لیا بولو نہیں. اگرچہ بڑی بڑی بلندیوں پہ یہ پانی اترا, لیکن انہوں نے اپنے پاس نہیں اس کو سمیٹا. وہ بالکل اسی طرح سے جیسے آئی سنی نہ سنی ہو گئی. ایک صاحب, ایک عالم دین, ایک بزرگ, وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے 2 کان کیوں دیے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ایک کان سے سنو, نکال دوسرے سے نکال دو. تو کچھ لوگوں اسی طرح سے ہے, اگرچہ وہ پہاڑ کی طرح ہے, لیکن پانی اللہ نازل کرتا رہتا ہے, حقیقتیں دکھاتا رہتا ہے, لیکن ایک جگہ سے وہ لیتے ہیں, دوسری جگہ سے نکال دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ مر گیا, اچھا جی ادھر سے سوڑا دوسرے سے نکال دیا, یہ دوسرا بھی مر گیا ہے, ادھر سے سوڑا ادھر سے نکال دیا, پھر ایک اور مر گیا جی, بس ایک 16 نکال دی. نا بھائیو, یہ نہیں ہے کہ اگر 1000 برس جیے تو پھر مرنا ہے. یہ ہم نے مرنا ہے, یہ ہم نے سفر طے کرنا ہے. امیر نیس فرماتے اگر 1000 برس جیے تو پھر مرنا ہے, اور پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے. یہاں تو شے آخرت مہیا کر لے, یہاں تو شے آخرت مہیا کر لے, غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا. ہمیں سفر کرنا ہے, اور اس سفر کے دوران ہمیں اس کو توشہ آخرت کو طے کرنا ہے. مومنین کرام, آپ دیکھیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے, انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی تو آ گیا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں فصالت اودیۃ بقدرہا, ہر ایک نے اپنی حیثیت اور اپنے ظرف کے مطابق لیا. اترا, پہاڑ پہ بھی اترا, اور جو گہرے ندی نالے تھے ان پہ بھی اترا ہی اترا. اور اس کے بعد یہ چلنا شروع ہوا, رکا نہیں. اس کے بعد ایسی جگہ پہ پہنچا جو کہ نشیبی علاقے تھے, جو گرے ہوئے تھے, ان کو بھی اس نے پانی ملا. تو وجہ کیا ہوئی؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ نہیں ہوئی کہ آسمان سے پانی کم اترا, وجہ یہ ہے کہ پہاڑ نے اس کو لینا پسند ہی نہیں کیا, اور ندی نالے نے لے لیا. اس کا ایک پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے, جن میں اکڑ ہوتی ہے, جن کی گردن میں سریا ہوتا ہے, کتنا ہی پانی خدا کا ان پہ اتر جائے, یعنی کتنا ہی دین ہو جائے اور کتنی ہی نشانیاں آ جائے, وہ کبھی بھی کچھ لیتے نہیں ہیں. کتنے ہی انسانوں کی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کتنی ہی لاشیں تم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی, اور کتنے مردے تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے, لیکن انسان جو ہے نا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ وہ بعض لوگ جب جن سے ادھار لینے کی باری آئے نا, وہ کہتے ہیں کل آئیے گا, پھر کل چلے جاؤ, پھر کہتے ہیں جی کل ہی آئیے گا, پھر ان سے پوچھو کل آ گئے, پھر وہ کہتے ہیں وہ کل آئیے گا. ان کو جناب آپ تو کل کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مرد کی ایک زبان ہوتی. یہ محاورہ غلط ہے. مرد حق میں ثابت قدم رکھتا ہے, ایسا نہیں کہ غلطی ہو گئی تو اس میں بھی ڈٹ جاتا ہے, غلطیوں پہ ڈٹتا نہیں ہے. بعض لوگ غلط کام کر رہے ہیں, غلط روش ہے, بس یہ کہ تھوڑی شرمندگی محسوس نہ ہو جائے, اس کی وجہ سے وہ اس پہ ڈٹے ہوئے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا جو حق ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, چاہے ہم غلط ہی کیوں نہ ہو. تو پہلا جو میسج اس آیت مجیدہ سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ ایک انسان یا ایک کوئی بھی, جیسے ابلیس, اس نے 6000 سال عبادت کی ہے. امیر المومنین فرماتے 6000 سال یہ نہیں پتا کہ دنیا کے ہے یا آخرت کے, ہمیں بتانے کے لیے, تجسس کو پیدا کرنے کے لیے کہ اگر 6000 سال عبادت کرنے کے بعد اس میں اکڑ آ جاتی ہے تو وہ ذلیل و رسوا اور راندہ بارگاہ خدا سے ہے, خود بارگاہ خدا سے راندہ ہوا ہے. تو مومنین کرام جب ہم اکڑ رکھیں گے, خدا کے دین میں عاجزی نہیں رکھیں گے, انکساری نہیں رکھیں گے, تو آپ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس در سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, چاہے بارش ایک ہو یا بارش سارا دن ہو, چاہے کوئی ایک کی برسی ہو یا سب کی برسی بنا لی جائے, کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. چاہے بستی سے ایک بندہ چلا جائے یا خاندان اجڑ جائے. نہ ہو جن کی طبیعت ہی قابل, وہ تربیت سے نہیں سنورتے,
تو اگر انسان اپنے اندر قابلیت پیدا نہ کرے، اپنے اندر جسے کہتے ہیں جھکاؤ پیدا نہ کرے، اب یہ بعض اوقات ہماری جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سکی آکڑا ہے کہ انسان ایک تو ہے جس کے پاس کچھ ہے، خدا نے اس کو مقام دیا ہے، لیکن بعض اوقات انسان نے کچھ نہیں سیکھا، اب سیکھا بھی نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتا. تو یہ جو ہم نے دین سیکھا نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس چیز نے ہمیں، اس اکڑ نے ہمیں، اس غرور نے، اس دھوکے نے ہمیں نقصان پہنچایا کہ ہم نے جب دین ہم نے نہیں سیکھا. کیا ہم نے قرآن کسی سے سیکھا؟ کسی کے آگے زانو ادب طے کیے؟ جیسے حکیم امت کہتے ہیں، ہیرا ہے بو علی آیا کدھر سے ہوں، اور رومی یہ سوچتا ہے جانا کدھر کو ہے. یہ آفتاب کیا، یہ بحر بری ہے کیا، پہچانتا نہیں تسلسل شام سحر کو میں، اور کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز. یہ راز زندگی کھلتا نہیں ہے کیونکہ میں سامریوں کے پاس چلا جاتا ہوں، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں جنہیں خود نہیں پتا راز زندگی کیا ہے، ان سے میں پتا کرتا ہوں. تو کھلے گا کیسا بھائی؟ مشکل کشا کی ضرورت ہے، اور یہ راز زندگی امیر المومنین نے پہلے بتایا، زندگی ہمیں بعد میں دی، پہلے بتایا. وہ فرماتے کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، لاؤں کہاں سے بندائے صاحب نظر کو میں. اور حالت کیا ہے میری؟ فرمایا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ. ہم ہر ایک کے پیچھے چلتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں صاحب نظر کو میں. تو اپنے پہچانتا نہیں ابھی رہبر کو میں، اپنے رہبر کو نہیں پہچانتا. آپ دیکھیے پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے، اس میں ہم کس کس سامری کے پیچھے لے گئے، اور ہر ایک کے پاس گئے، اور بعد میں عدالتوں نے ان کو سزائیں سنائی، اور لوگ بھی پشیمان ہوئے اور اب بھی پشیمان ہوئے. یہ ہماری کیا حالت ہے کہ ہم ہر ایک کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے بھائیو. ہمیں دیکھنا ہے کس سے دین سیکھنا ہے، کس سے دین لینا ہے. یہ جو حیات و موت و حیات کی تفسیر ہے، ہم نے کیسے کرنی ہے، کس سے سیکھنی ہے. مومنین کرام، اگر ہم نے دین سے نہیں سیکھی تو آپ یقین جانیے کہ ہماری حیات کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. قرآن مجید سورہ فاطر کی ایک آیت مجیدہ ہے. اب اس آیت مجیدہ کو، مختصر سی آیت مجیدہ، 2 جملے اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں توجہ کیجیے گا اور سماعت کیجیے گا. تو کچھ لوگ جو ہے نا قیامت میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور کہیں گے بار الہا ہمیں تو باہر نکال دے، ہمیں تجھ باہر نکال دے. تو فرشتے پوچھیں گے بھائی تم نے خواہش تو کر دی، باہر جاؤ گے تو کرو گے کیا؟ جہنم